نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. خوف خدا دل میں نہ رہا اور جود و سخا بھول گئے. خوف خدا دل میں نہ رہا اور جود و سخا بھول گئے. بخل و کنجوسی یاد رہی قارون کا دھنسنا بھول گئے. کسب حلال تو چھوڑ چکے اور مال حرام اب پیشہ ہے. کسب حلال تو چھوڑ چکے اور مال حرام اب پیشہ ہے. دنیا کے سکھائے علم و فن اور دین سکھانا بھول گئے. میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے. میرا عنوان ہے اولاد کی تربیت. سب سے پہلے یہ بات سمجھیں، کسی چیز کی ابتدا بسا اوقات معمولی اور چھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ آگے چل کر بڑی بن جاتی ہے. جس طرح قطرے مل جائے تو دریا بن جاتا ہے، ذرے مل جائیں تو پہاڑ بن جاتا ہے، موتی پروئے جائیں تو گلے کا ہار بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر بچوں کی تربیت اچھی طرح کی جائے تو وہ پھول بن کر گلشن کو معطر کر دیتے ہیں. اگر بچوں کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کی جائے تو یہی بچے بڑے ہو کر مفسر قرآن بنتے ہیں، محدث بنتے ہیں، زمانے کے امام بنتے ہیں. اور ہاں، کبھی یوں بھی ہوتا ہے چنگاری کو بجھایا نہ جائے تو وہ شعلہ بن جاتی ہے، جھاڑیوں کو کاٹا نہ جائے تو خوفناک جنگل بن جاتا ہے، دریا کے بہتے ہوئے پانی کو بند نہ کیا جائے تو سیلاب بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر بچوں کی تربیت اچھی طرح نہ کی جائے تو یہی بچے بڑے ہو کر چور، ڈاکو، زانی اور شرابی بنتے ہیں. اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے والدین اپنے اولاد کی تربیت اسلامی اصولوں اور قرآن و سنت کے احکام کے مطابق کریں. ابتدا میں نے آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یہ دنیا کی آگ سے بچانے کا حکم نہیں ہے. یہ ایسی آگ نہیں ہے جس کا ایندھن لکڑیاں یا کوئلے ہوں، بلکہ یہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. قرآن کریم نے آگ کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ والدین اپنے اولاد کو گناہوں سے اس طرح بچائیں جس طرح دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، اسی طرح ان کو آخرت کی آگ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے. آج جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلاؤ تو ان کے جواب میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین پر لانے کی بڑی کوشش کی، مگر کیا کریں، معاشرہ خراب ہو چکا ہے، سمجھانے کے باوجود نہیں مانتے، ہم مجبور ہیں، آخر کیا کریں. میرے دوستو، جس محنت اور کوشش سے تم اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہو، اس سے کہیں زیادہ محنت اور کوشش کر کے تم اپنی اولاد کو آخرت کی آگ سے بچاؤ. والدین کے ذمہ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ والدین اپنے اولاد کا نام اچھا رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم لوگوں کو قیامت کے دن تمہارے اور تمہارے والدین کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس لیے اپنے اولاد کا نام اچھا رکھو۔ نام انسان کا تعارف ہوتا ہے، ایسا نام رکھو جو اسلامی تشخص کو ظاہر کرتا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک آدمی نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بیٹے کو بلایا اور سمجھایا، والدین کے حقوق نہ ادا کرنے پر اس کو ڈانٹا۔ تو لڑکے نے کہا، اے امیر المؤمنین، والدین کے ذمہ اولاد کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ والدین کے ذمہ بھی اولاد کا حق ہے کہ ان کا نام اچھا رکھے، انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دلائیں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ تو لڑکے نے کہا، اے امیر المؤمنین، والدین کے ذمہ اولاد کا کوئی حق نہیں ہے، میرے والدین نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے والد سے کہا، تو میرے پاس اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت لے کر آئے ہو، اس سے پہلے تو نے خود ہی اسے نافرمان بنا دیا، تو نے اس کے ساتھ برا معاملہ کیا اس سے پہلے کہ یہ تیرے ساتھ برا معاملہ کرے۔ یاد رکھو، اگر بچپن کے اندر تم نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی طرح نہ کی، جوانی میں وہ نافرمانی اور گستاخی کرے گی تو اس وقت شکایت لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ والدین کے ذمہ اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ والدین اپنے اولاد کی پرورش حلال مال سے کریں، والدین خود بھی حرام مال سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اس کا اثر بچپن کے اندر ظاہر نہیں ہوگا، بعد میں ظاہر ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو لشکر کا سپاہ سالار بنا کر جنگ کے لیے بھیجا، تو بادشاہ کو خبر ملی کہ تیرا بیٹا شکست کھا کر واپس آ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے یہ بات گھر جا کر اپنی بیوی سے کہی، تو اس کی بیوی نے کہا، میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا، فاتح بن کر آئے گا یا شہید ہو جائے گا۔ تو بادشاہ کو دوسرے دن خبر ملی کہ تیرا بیٹا فاتح بن کر آ رہا ہے، جو پہلی بات تھی وہ جھوٹی تھی۔ تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تجھے کیسے اعتماد تھا کہ تیرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا، جواب سننے کے قابل ہے۔ بیوی نے کہا کہ جب یہ میرے پیٹ کے اندر تھا تو میں نے حرام لقمہ اپنے پیٹ کے اندر نہیں جانے دیا، اس کی پرورش بھی میں نے حلال مال سے کی۔ جب میں اسے دودھ پلاتی تھی تو وضو کر کے دودھ پلاتی تھی، اسی وجہ سے مجھے اعتماد تھا، مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا فاتح بن کر آئے گا یا شہید ہو جائے گا، لیکن شکست کھا کر میدان سے بھاگ نہیں سکتا۔ والدین کے ذمہ اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ والدین اپنے اولاد کو ادب سکھائیں۔ والدین کی غفلت کی وجہ سے بچہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ انسان نما حیوان بن سکتا ہے، چلتا پھرتا شیطان بن سکتا ہے، اس لیے ادب سکھانا ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے جس کی زبان پر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، میری امت کا محدث عمر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اس طرح کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو صحابہ نے بے اختیار نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کی۔ قیامت تک جتنی بھی نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوگی ان کا ثواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس وقت مسلمان کھلے عام اذان نہیں دے سکتے تھے، سب کے سامنے نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، مکہ میں مسجد حرام میں سب سے پہلے اذان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلوائی۔ قیامت تک جتنی بھی نمازیں پڑھی جائیں گی ان کا ثواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا۔ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھکا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا
یہ جبہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ تک پہنچا دینا اور فرمانا یہ جبہ پہن کر میری گناہگار امت کے لیے دعا کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو حکم کیا جا رہا ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ سے دعا کروانا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کا زمانہ پایا لیکن ہر وقت اپنی والدہ کی خدمت کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والدہ کی خدمت اور ادب کی وجہ سے اتنا بڑا مقام دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو حکم کیا گیا کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ سے دعا کروانا۔ ہمارے مدارس کے اندر یہی دو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ایک ادب، دوسری محبت۔ محبت یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، اللہ والوں سے محبت۔ ادب سکھایا جاتا ہے، والدین کا ادب، اساتذہ کا ادب، اپنے سے بڑوں کا ادب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے بیٹے کو ادب سکھانا ایک ساتھ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا بچوں کے لیے والدین کا سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ادب سکھائیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جن کا نام لیتے ہی لوگوں کے دلوں کے اندر عقیدت اور محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے والد اتنے مالدار تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو علم حاصل کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ اتنے بڑے مالدار تھے، اگر ایک مرتبہ لباس پہن لیتے دوبارہ اس لباس کو نہیں پہنتے تھے، اتنی قیمتی خوشبو لگاتے تھے جہاں سے امام محمد رحمت اللہ علیہ گزر جاتے تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا یہاں سے امام محمد رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتابیں ان کے نوکر اٹھا کے لاتے تھے، یہ ادب کے خلاف تھا۔ امام صاحب نے چند درہم دیے اور فرمایا کہ جاؤ بازار کے اندر اونٹ کی 3 اوزیاں خرید کے لاؤ۔ اس وقت امام محمد رحمت اللہ قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے، قیمتی خوشبو لگائی ہوئی تھی، لیکن ادب کا یہ عالم تھا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ اس وقت بازار کے اندر گئے، اوجھیوں کو خریدا، ایک کو دائیں ہاتھ سے پکڑا، دوسرے کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، تیسرے کو دانتوں سے پکڑ کر لے آئے۔ امام صاحب نے جب یہ دیکھا اوجھیاں خون سے لت پت ہے، امام محمد رحمت اللہ علیہ کے کپڑے خراب ہو چکے ہیں، تو امام صاحب نے فرمایا اترو اترو، چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں امام مجتہد بنائے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے ادب اور سازوں کی فرما برداری کی وجہ سے امام مجتہد بنے، علم میں اتنا اونچا مقام ملا کہ فقہ کے اندر 999 کتابیں تصنیف فرمائی اور قرآن و سنت سے 10,70,100 مسائل کا استنباط کیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد رحمت اللہ علیہ سے اتنا علم پڑھا کہ 70 بھکتی اونٹ بھی ان کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ جب عربی بولتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی زبان پر عربی نازل ہو رہی ہے۔ اتنا بڑا مقام ملا تو ادب کی وجہ سے۔ اولاد کو آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے، اولاد کو صحیح تربیت کے لیے والدین کے ذمہ اولاد کا چوتھا حق یہ ہے کہ والدین اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد ولا فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، والدین اس کی صحیح تربیت نہ کر کے یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دلائیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے اولاد کو دین کے لیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔